अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ कल अदालत में क्या हुआ। आज हम आपको एक ऑडियो सुनवाएंगे। जी हाँ, क्योंकि वीडियो हम दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट्स का इशू है। और ये अफसोसनाक वाकया जो अदालत में पेश आया, इस पर बातचीत भी करेंगे। पहले ये सुनते हैं चंद अल्फाज। जी जी। ये आपने अल्फाज सुने, जर्नैली माफिया, और फिर उसके बाद जो नारे लगाए गए। पाकिस्तानी अदालतें बेबस हो गई, अदालतें बंद। वहां पे इमरान खान के लिए इंसाफ बिल्कुल बंद कर दिया गया। आपको मैं ये बता देता हूं कि इमरान खान इस वक्त जेल में है और बड़ा मुतमिन है, मगर ये भी इनके लिए एक इस वक्त मुसीबत बनी हुई है कि जनाब, हम तो कहते थे एक दिन जेल में नहीं निकालेगा, ये तो आराम से बैठा हुआ। और जब भी इमरान खान को ये लोग तकलीफ देते हैं या तकलीफ देने का प्रोग्राम बनाते हैं, इमरान खान कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है। इमरान खान ने सिर्फ एक मशीन मांगी है वर्जिश के लिए, और अब जो जजों को इस्तेमाल किया जा रहा है और जजों के ज़रिए ये सारा सिस्टम जो है इसको दरम बरम किया जा रहा है। मैंने अपने शुरू वाले प्रोग्रामों में आपको बता दिया था कि जो लोग भी पहले आके मार्शल लॉ लगाते थे, वो अब मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। उनको बिकाऊ माल मिल गया, उनको ऐसे हरामखोर लोग मिल गए हैं जिनको वो इस्तेमाल करेंगे और उनके ज़रिए पे अवाम पर तशद्दुद करवाएंगे। ये भी हमारे पास पक्की खबर है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बुखला निकले हुए हैं और कोई भी मीडिया आपको ये बताएगा नहीं। वकला सड़कों पे हैं, वकला की जो मैंने तकरीरें की है वो डायरेक्ट जर्नैलों को निशाना बना रहे हैं, डायरेक्ट जर्नैलों को इसका कसूरवार कह रहे हैं कि इनकी वजह से आज पाकिस्तान के जो हालात आप सबके सामने, वो मेरा ख्याल है कि बताने की जरूरत नहीं। पता नहीं कितने करोड़ लगा के एक पुल बनाया, निगरान कोई साहब गए वहां पे सिंध में, अभी वो पुल का इफ्तिताह कर रहे तो वो पुल ग्राम नीचे वो गिर गया। वो भी सोशल मीडिया पे इस वक्त तस्वीरें चल रही। हर चीज जाली, जाली सिस्टम, जाली पुल, जाली दवाई, जाली दूध, जाली खुराक, हर चीज जाली चल रही। 2 नंबर। एक साहब ने लिखा आज कॉमर्स में कि यूरोप में क्या खूब इंसाफ है, जो बंदा लूट मार करके पाकिस्तान से यहाँ आता है वो बड़े मजे की जिंदगी गुजारता है। और जनाब, पहले अपने मुल्क की इज्जत बनाए। लूट मार वहां से की, कोई यहाँ पे केस करेगा उसके ऊपर तो वो कोई केस सुना जाता है कि वैसे ही सुना जाएगा कोई अदालत में। पहली तो चीज ये है कि जो मसला आपकी अदालत हल नहीं कर सकी और वहां जो सबूत आप देना चाहते हैं वो आपकी अदालत नहीं मानती सबूत, उस अदालत में आप अपने गवाह लेके जाते हैं, गवाह भाग जाते हैं, गवाह मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो यहाँ यूरोप की अदालतों में आपको गवाह चाहिए, सबूत चाहिए, तो पेश करेगा तो वो बात सुनेंगे ना। जब आपने पेश नहीं करने और जो मसला है वो आपके मुल्क में हो रहा है, लूट मार आपके मुल्क में हो रही, तो आपके मुल्क में तो इंसाफ का वहां में नामो निशान नहीं, दूर दूर तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। अब कुछ ऐसी चीजें सामने आई है कि सिविल में लोग हैं, ताकतवर लोग, उन्होंने पिस्टल गन्ने पकड़ी हुई है। अगर वो कोई ऐसी बंदे को देख लेते कि ये पीटीआई का हमायती है, उसने झंडा भी पकड़ा हुआ है, तो फायर, आपको ये इतला कोई नहीं देगा। फायर, दहशत डाली जा रही है कि पीटीआई का लोग नाम लेना भी भूल जाए। इतना जुल्म किया जाएगा कि पीटीआई का नाम जो है वो लेने से पहले 100 बार बंदा सोचेगा और खौफ में मुब्तला हो जाएगा। जो वकला है उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, वो में निकले हैं मैदान में, इसमें कोई शक नहीं। मगर अब जो वकला थोड़े बहुत ऐसे भी उसमें होते हैं, गद्दार है, मेरा मतलब हर जगह पे मौजूद है, उनको तोड़ने की कोशिश की जाए, उनको तोड़ मरोड़ कर फिर दूसरे वकला की तहरीक को नाकाम बनाया जाएगा। आजकल कुछ गैर मुल्की लोग नजर वहां पे आ रहे हैं जो बलूचिस्तान में इस तरह के काम करेंगे कि थोड़े दिनों बाद आपको मैं भी खबर दे दूंगा, आपको वैसे भी पता चल जाएगी। अभी बहुत जल्दी है, मगर प्लानिंग बन चुकी है।
یہ جو آپ کو لوگ بتا رہے آ کے پہلے چوروں کو حرام خوروں کو وہاں سے بھاگنے کے لیے راستہ دے دیا، اور بعد میں غریب عوام سے احتساب لیا جائے گا، جنہوں نے لوٹ ماری نے کی ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا، ان کے اوپر ٹیکس لگائے جائیں گے، ان کے اوپر بجلی کے بل پھینکے جائیں گے، ان کے اوپر عذاب ڈالا جائے گا۔ جنہوں نے حرام خوری کی وہ یہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، ایک اور آپ کو میں چیز بتا دوں، ایک بڑا خطرناک پلان بنا ہوا ہے۔ ابھی پیپلز پارٹی کی شامت آئی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کا پروگرام بنا دیا گیا، شترول اور پھر نون لیگ کی باری آ رہی ہے۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ ان سب کو کیچ کیا جائے، کیچ کرنے کے بعد ان کی مرمت کی جائے اور ان کو جیلوں میں پھینک دیا جائے، باقی کی زندگی یہ جیلوں میں گزاریں۔ اس کا میں ابھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ تینوں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایماندار نہیں ہیں، ان کے کوئی ایسے کارنامے نہیں جو پاکستان میں نظر آ رہے ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، اور جب تینوں کا نام لیا گیا تو اس کے بعد ایک چکر دیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق عنقریب مریم بھی لندن آ رہی ہے، وہ بھی پاکستان چھوڑ کے لندن پہنچ رہی ہے۔ ان لوگوں کو خبر ہو چکی ہے، جو 21 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے، اگر تو یہ نواز شریف چلا گیا تو سمجھے پاکستانی لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی، کیونکہ اس کو بھی وہاں پہ بھیجا جائے گا جہاں جس طرح عمران خان کو رکھا گیا۔ ان لوگوں نے، جو بھی طاقتور لوگ ہیں، پروگرام بنا لیا ہے کہ باقی کی زندگی یہ سب جیلوں میں جائیں گے۔ زرداری بھی اگر پاکستان جائے گا اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا، ان لوگوں کو پکڑ کر ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے گا، اور اگلے 5-10 سال تک وہی لوگ گورنمنٹ کریں گے جو ہمارے وہ لوگ جو طاقتور ہے، جس میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت سب سے زیادہ طاقتور، وہ جس کو بھی کہیں گے کہ آپ گورنمنٹ میں آ جاؤ وہ آ جائے گا۔ الیکشن لکشن یہ ڈرامہ شرامہ نہیں اب چلے گا۔ ملک کا جب تک بالکل بیڑا گرک نہ ہو جائے، جب تک اس کا نچوڑ نہ نکل جائے، اس وقت تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا، جلد ہی آپ کو اس طرح کی خبریں ملنی شروع ہو جائے گی کہ پاکستان میں کون لوگ آ گئے ہیں، کن لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ جب فلسطین کا مسئلہ بنا تھا تو جو فلسطینی تھے وہ بھی اپنی جگہ بیچ رہے تھے، وہ بھی اپنے زمین پلاٹ ہر چیز جو تھے وہ یہودیوں کو بیچ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ملک پہ قبضہ کر لیا، پھر یہ کہتے کہ ہمیں آزادی دو۔ پہلے انہوں نے پیسے لے لیے، اب ان سے آزادی کی توقع رکھتے، اور یہی سیم گیم ڈالی گئی ہے۔ آپ کی تمام چیزیں جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے، جو نہیں وہ خرید سکتے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ جس طرح پی آئی اے جو پرزے بناتے ہیں اور پی آئی اے کو دیتی ہے کمپنیاں، وہ بند کر دیں گے ان کو پرزے دینے، پی آئی اے خود ہی آٹومیٹک ختم۔ اسی طرح جو یہ خرید سکتے ہیں ممالک، طاقتور ملک، وہ خریدیں گے پاکستان میں، وہ خرید کر وہاں پہ پھر جب انہوں نے آپ کو پیسے دیے ہوں گے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم آزادی چاہتے ہیں۔ وہ کہے گے جناب اتنا پیسہ دیا، آپ کے پاس پیسے ہونے نہیں، آپ نے آزادی کہاں سے لینی؟ میرا 12 ارب اگر قمرجیت باجوہ کے پاس ہے تو وہ اگر پاکستان کے لیے ضرورت پڑ جائے تو وہ دے گا۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے ضرورت پڑ جائے 12 ارب کی تو وہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ زرداری دے گا؟ نہیں دے گا۔ اسی طرح یہ نواز شریف اینڈ کمپنی دے گی؟ نہیں دے گی۔ جب یہ اپنے لوگ پاکستان کے لیے قربانی نہیں دے سکتے تو کسی دوسری قوم کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے بھی آپ کے ملک کے لیے قربانی دے؟ کسی دوسرے کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ جنہوں نے آپ کو پیسے کے ساتھ خریدنا ہے وہ آپ کو پھر استعمال کریں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ دوبارہ ہمارے اوپر ایک غلامی کا دور آئے گا، اور آزادی جو لی تھی اس کا ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب بھی جو لوگ آزادی لے کر پھر انگریزوں کے ملک میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم واقعی آزادی چاہتے بھی نہیں، کبھی قوم نے اس طرح توجہ بھی نہیں دی
آج ایک بندہ عمران خان، اس کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ قوم کے لیے نکلا، قوم کے لیے اس نے آزادی کی آواز اٹھائی کہ ہم آزاد ہونا چاہتے، خود جیل میں بیٹھا رہا۔ ایک اور مزار کا انتظار کرے جہاں پہ ہر سال آپ وہاں پہ جا کے برسیاں منایا کریں گے۔ میں نے آپ کو یہ بڑی اندر کی خبر بتا دی۔ پھر جس طرح دوسرے مزار چل رہے ہیں، ایک اور مزار چلے گا وہاں۔ ناظرین، جو قومیں خود آزادی نہیں چاہتی، کوئی ان کو آزاد نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ آزادی کے ساتھ زندگی جی سکتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو میں نے کئی مثالیں دی، آج تک آپ کے وڈیروں نے اپنی وہ چھوٹی چھوٹی جیلیں بنائی ہوئی ہیں پرائیویٹ، وہ نہیں لوگوں کو آزاد کرتے، وہ لوگوں کو نہیں آزاد کرتے، جائیں سندھ میں، جائیں بلوچستان میں۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جناب یہ نجی جیل ہے اور اس کی تصویریں چل رہی ہیں، وہ ڈیروں نے بنائی ہوئی، پولیس وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی اہم بات آپ کو میں نے بتائی۔ جناب آپ نے غلام رہنا ہے، اور غلام ہی آپ باقی کی زندگی، جب تک آپ کو آزادی کے لیے قربانی کی اہمیت کا پتہ نہیں چلے گا، آپ نے غلام ہی رہنا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، آج کوشش کرے کہ ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان ہیں اور بسرا صاحب، ان کی ایک آڈیو سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، میں آڈیو سناؤں گا۔ ان کو بھی اپنی جان کا خطرہ ہے اور وہ کیا کہہ رہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر